اللہ تعالیٰ نے جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اللہ نے وہ رعب قیامت تک اتباع سنت میں رکھ دیا ہے۔ جس رعب سے اللہ نے آپ کی مدد کی ہے وہ رعب اتباع سنت میں رکھ دیا۔ جب مسواک کے کرنے میں اتنا رعب ہے کہ اس سے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جاوے، تو پھر اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ عبادت کے ایک حصے ہلائے ایسے بیٹھا کریں۔ سنو دھیان سے، مسواک ایک جز ہے وضو کا، مسواک ایک جز ہے وضو کا۔ اگر مسواک کرنے میں اتنا رعب ہے تو پھر سنو، پھر اس نماز میں کتنا رعب ہوگا، جس نماز کے لیے وضو کرنے کے ایک جز مسواک میں اتنا رعب ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ آپ کارتوس کو ہاتھ میں لے کر مار دیں تو اس کی وہ قوت نہیں، آپ اس کو اسٹول میں رکھ کے چھوڑ دیں تو وہ اس کی قوت نہیں، جب تک کارتوس کو اس کی جگہ پر نہ رکھا جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، نہیں، جب تک دعوت نبوت کے طریقے پر نہیں آئے گی اس کی قوت ظاہر نہ ہوگی۔ جب تک دعوت نبوت کے طریقے پر نہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو دعوت دینے کے لیے خود آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سفر میں تھے، آپ سفر میں تھے صحابہ کے ساتھ، اچانک دیکھا ایک آدمی گزرتے ہوئے، فرمایا آگے بڑھ کر آپ نے اس سے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اپنے گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ تمہیں ایک خیر کی بات کی، ایک خیر کی بات چاہو گے، ایک خیر کی بات کی رغبت ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری رسالت اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو گے؟ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے جو آپ بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر گواہ کون ہے؟ اس پر گواہ کون ہے؟ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہے، درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے اپنے صحابہ سے گواہی نہیں دلوائی۔ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت میں خود فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں آپ کے ساتھ تھے، صحابہ ساتھ تھے، مگر آپ نے یہ نہ فرمایا کہ میرے صحابہ ہیں گواہی دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا، درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ درخت گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ چنانچہ آپ نے درخت کو بلایا، وہاں سے درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا، آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ 3 مرتبہ آپ نے درخت سے گواہی دی، تینوں مرتبہ درخت نے گواہی دی کہ بے شک آپ سچ فرما رہے ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی غیبی نصرتیں آپ کے طریقہ دعوت میں ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں آپ کے طریقہ دعوت میں ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں آپ کے طریقہ دعوت میں ہیں۔ وہاں سے درخت نے آ کر گواہی دی، دیہاتی نے اسلام قبول کیا اور یہ عرض کیا کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، میں نے اس لیے عرض کیا کہ اللہ نے 2 وعدے کیے ہیں دعوت پر، ایک غیبی مدد کا اور دوسرے مسلمان کے قدموں کو دین پر جمانے کا، اس لیے کہ جو اپنے دین کی طرف داعی ہوتے ہیں وہ باطل کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ اور اصولی بات ہے، اگر آپ اپنے گھر میں آج علاقے والوں کو، محلے والوں کو بلا دیں تو ظاہر بات ہے اس دن اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آپ کی دعوت کرنا چاہے، آپ کو اپنے یہاں بلانا چاہے، تو آپ اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے، کسی بھی قیمت پر نہیں، کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے،
کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گھر میں مہمانوں کو بلا کر آپ کے گھر آ جاؤں. ہو سکتا ہے بھائی؟ مہمان کا مہمان اگر ایک فرد کو آپ نے یہاں بلا لیا، آپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ نے مہمان صاحب کے آئیے آپ ٹھہریے گھر میں تو ذرا کہیں اور جا رہا ہوں. ارے آپ نے مجھے کیوں بلایا جب آپ میرے ساتھ نہیں ہیں؟ یہ آسان بات ہے. آپ محلے والوں کو اپنے یہاں ولی میں یا خطے کی دعوت میں بلا لیں اور آپ اس دن کسی کی دعوت قبول کر لیں، آپ کے مہمان کتنے ناراض ہوں گے اور آپ اس چیز کو اخلاق کے اعتبار سے اچھا نہیں سمجھیں گے. تو ایک موٹی سی بات ہے، کتنی آسان بات ہے کہ جب آپ کھانے کی دعوت پر دوسروں کو بلا کر کسی اور کی دعوت قبول نہیں کر سکتے تو آپ جب دین کی دعوت میں لگ جائیں گے تو پھر آپ باتیں کی دعوت کو کیسے قبول کر لیں گے؟ اتنی آسان بات ہے. وہ تو مسلمان باطل کی دعوت اس لیے قبول کر رہا ہے کہ دوسروں کو حق کی دعوت نہیں دے رہا ہے. تبلیغ میں بھی لگ کر یہ سوچ کر لگ جاتے ہیں تبلیغ میں کہ کل میں نماز صحیح ہو جائے گا، مدرسہ ہے چلتا پھرتا. حالانکہ دعوت تو ہر وقت اس لیے ضروری ہے تاکہ باطل کا دفاع ہوتا رہے. دعوت باطل کے دعوت باطل کے دفاع کے لیے ہے. دعوت باطل کے دفاع کے لیے ہے. باطل دعوت کے دفاع کے لیے ہے. اگر مسلمان دعوت چھوڑ دے گا تو باطل کا مدعو ہو جائے گا. ارتداد کے آنے کا سبب ہی یہی ہے اور ارتداد کے رکنے کا سبب ہی صرف خروج ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اگر اس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس جماعت کے روانہ کرنے پر نہ اڑتے تو امت مرتد ہو چکی تھی. جہاں جہاں اسلام کی جماعت گزرتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ جایا کرتے. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی کام چھوڑ کر بیٹھے گا تو باطل انہیں اپنی طرف دعوت دینے کی ہمت کرے گا. جب کوئی کام چھوڑ کر بیٹھے گا تو باطل انہیں اپنی طرف دعوت دینے کی ہمت کرے گا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تقاضے پر نکلے. کعب بن مالک ہر تقاضے پر نکلے لیکن تبوک کے موقع پر رہ گئے اور نکلنے کے ارادے کے ساتھ رہ گئے. ہاں اب جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا. سمجھتے تھے ہمارا مذہب یہ سوچتا ہے کہ ایک نفل کام ہے اور نوافل تو زائد چیز کو لوگ سمجھتے ہی ہیں. اس طرح عبادات میں سمجھتے ہیں کہ ایک نفل کام ہے، اس طرح دعوت کو بھی ایک نفل کام سمجھتے ہیں. یہ ایک ثواب کا کام ہے اور ثواب کے کام تو بہت سے ہیں، کوئی ایک ہی کام تھوڑی ہے ثواب کا. ثواب کے کام تو بہت سے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے ثواب کا کام کرے. ارے سنو تو صحیح، لوگ آج کے دعوت کے کام کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ وہ فریضہ ہے جسے سارے فرائض زندہ ہوں. اور لوگ ثواب کا کام سمجھ کر سوچتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے، آپ نے نہ کیا میں نے کر لیا، میں نے کیا آپ نے کر لیا. چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے کے ارادے سے رہ گئے کہ ہاں آج نکلوں گا، کل نکلوں گا، آج نکلوں گا، کل نکلوں گا. اسی وقت پورا ہو گیا. آپ واپس آ گئے. آپ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین آدمیوں سے ناراض ہو گئے. ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک. ان تین سے آپ ناراض ہو گئے. عجیب بات ہے یہ کہ جنہوں نے جھوٹا عذر پیش کیا ان کو تو آپ نے معاف کر دیا. جنہوں نے جھوٹا عذر پیش کیا ان کو تو معاف کر دیا اور جنہوں نے سچ بولا ان سے آپ ناراض ہو گئے. یہ کیا بات ہے؟ لوگ کہیں گے تو بے انصافی ہے، حالانکہ انصاف یہی ہے. ہماری بات توجہ سننا. لوگ کہتے ہیں بڑی بے انصافی ہے کہ اپنے سے ناراض ہو گئے
اور جنہیں جھوٹ بول کر حضور پیش کیا ان کو معاف کر دیا، اور سچ بولنے والوں سے ناراض ہو گئے. لو جی، حالانکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انصاف یہی ہے کہ ناراضگی اپنوں سے ہوتی ہے، غیروں سے نہیں. غیر تو غیر ہیں، ان سے کیا ناراض ہونا، کیا خوش ہونا. ناراضگی اپنوں سے ہوتی ہے، اصولی بات ہے. آپ ناراض ہوئے ان دین سے. ان کے علاوہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے آ کر حضور پیش کیا، سب نے آزار آپ نے قبول کر لیے، سب کے لیے استغفار کیا. ان کے لیے نہیں، نہ ان کے لیے استغفار کیا، نہ ان کا عذر قبول کیا، بلکہ آپ ان سے ناراض ہو گئے. 50 راتیں ناراضگی چلی، سلام کلام سب بند. پورے مدینے میں کوئی ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں، کوئی ان کو سلام کرنے والا نہیں، کوئی ان کی طرف دیکھنے والا نہیں، کوئی ان کو تسلی دینے والا نہیں. گھر میں بیٹھے روتے رہے، بڑے سخت حال سے گزرے. سنو تو صحیح، صحابہ سے اور بھی گناہ ہوئے. اللہ تعالی نے مسلمان کو اسلام کی حدود کی تعلیم دینے کے لیے، اسلامی حدود کی تعلیم دینے کے لیے، زنا کی کیا حد ہے، چوری کی کیا حد ہے، شراب کی کیا حد ہے، یا سارے گناہ صحابہ سے کروائے تاکہ عملی طور پر حدود کو قائم کر کے دکھلائیں. لیکن کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے صحابی سے ناراض ہو گئے ہوں جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہو. کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہ ملے گا کہ کسی سے اس کے بڑے گناہ کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہوں اور اسے بول چال بند ہو گئی ہو. کہیں بھی نہیں ملے گا. ایک زانیہ عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس زانیہ عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو سارے مدینے میں تقسیم کر دیا جائے سب کے لیے کافی ہو جائے، سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے اس ایک عورت کی توبہ. اس ایک عورت کی ایسی توبہ ہے. زنا کرنے والے کو رجم کیا گیا. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ زنا کرنے والا جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. اور واقعات ہیں. ایک ایسے آدمی کی آپ نے نماز پڑھائی جو اتنا بدکار اور اتنا برا آدمی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نماز پڑھانے پر آپ حضرت عمر تیار نہیں تھے کہ آپ اس نے نماز پڑھائیے، آدمی اچھا نہیں ہے. پڑھائی آپ نے نماز، اس کی آپ نے نماز پڑھائی. سوچنے کی بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان چوری کرنے، زنا کرنے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، سود کھانے، بہتان باندھنے، ان سارے گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں کہ آپ کسی مسلمان سے ناراض ہوئے ہوں اور آدمی کسی مسلمان سے بول چال بند کی ہو، سوائے ان 3 آدمیوں کے جنہوں نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی.